ویلکم بیک۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں شہریوں نے صدر ٹرمپ کی مخالف مسلم میئر منتخب کر لیا۔ زہران ممدانی واضح اکثریت سے کامیاب ہوئے، نیو یارک کے پہلے مسلم اور جنوبی ایشیائی نژاد میئر بن گئے۔ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، 400 سال کی تاریخ میں نیو یارک کے پہلے مسلم میئر منتخب ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کی مخالفت کے باوجود زہران ممدانی نے میدان مار لیا، ٹرمپ کے حامی اینڈریو کومو کو شکست ہوئی۔ On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City. 1969 کے بعد نیو یارک میں ووٹ ڈالنے کی شرح سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، 20 لاکھ سے زیادہ افراد نے ووٹ ڈالے۔ زہران ممدانی نے منفرد انداز میں مہم چلائی، نیو یارک میں گلی گلی پہنچے، خوش طبع شخصیت سے نوجوان نسل کے دل موہ لیے۔ انتخابات میں جنریشن زی نے ان کی مکمل حمایت کی۔ روٹی، کپڑا، مکان اور مفت بسوں کا نعرہ لگانے والے ممدانی نے مزدور، نرسز، ٹیکسی ڈرائیورز اور شیف سب کو قائل کیا۔ نیو یارک میں سستے کرائے کے گھر، فری بس سروس اور چائلڈ کیئر جیسی سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ زہران ممدانی 1991 میں یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی بھارتی یوگانڈا نژاد پروفیسر اور والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہے، جبکہ زہران کی اہلیہ راما دواجی شامی آرٹسٹ ہے۔ زہران ممدانی 7 سال کی عمر میں نیو یارک آئے، افریقانہ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا، فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے۔ 2020 میں نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سیاست سے پہلے زہران ممدانی نے فنکاری میں اپنی قسمت آزمائی۔ وہ مسٹر کارڈمم یعنی مسٹر الائچی کے نام سے ریپ گانا گایا کرتے تھے۔ میئرشپ کے الیکشن سے پہلے زہران ممدانی نے کہا تھا، میئر منتخب ہوا تو نتن یاہو کو نیو یارک آنے پر گرفتار کروں گا۔ زہران ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک کے میئر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ہر مزدور کا شکریہ، آج نیو یارک میں موروثی سیاست کو شکست ہوئی۔ صدر ٹرمپ سن لیں، نیو یارک تارکین وطن کا تھا، ہے اور رہے گا۔ میئر منتخب ہونے کے بعد زہران ممدانی نے وکٹری اسپیچ میں کہا، اسلاموفوبیا کا خاتمہ کریں گے، مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ممدانی نے مزید کہا کہ یہ شہر آپ کا ہے، یہ جمہوریت آپ کی ہے۔ آج خوف کی شکست اور امید کی جیت ہوئی۔ We have toppled a political dynasty. New York, tonight you have delivered a mandate for change. This city is your city and this democracy is yours too. Thank you. Because of you, we will make this city one that working people can love and live in again. So Donald Trump, since I know you're watching, 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. We will fight for you because we are you. Or as we say on Steinway, ana minkum wa ilaykum. اور یہ شروع ہو گیا۔ امریکی صدر زہران ممدانی کی وکٹری سپیچ شروع ہوتے ہی پہلی پوسٹ کر دی، ساتھ ہی میئر الیکشن میں شکست کی وجہ بھی بیان کر دی۔ لکھا، بیلٹ پیپر پر میرا نام نہیں تھا، اس لیے نیو یارک میئر الیکشن ہار گئے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ریپبلکنز نہیں جیت سکے۔ ووٹر ریفارمز کے تحت بذریعہ ڈاک ووٹنگ کا نظام ختم کیا جائے، ووٹر آئی ڈی لازمی قرار دی جائے، کانگریس میں بل روکنے کے خلاف قانون ختم کیا جائے۔ نیو یارک میئر الیکشن میں زہران ممدانی کی فتح کو تاریخی ساز قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں نئی رقم تاریخ ہو گئی۔ مخالفین بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ممدانی فتح حاصل کر چکے۔ امریکہ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ نیو یارک کے باسیوں نے زہران ممدانی کو میئر منتخب کر لیا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کی ممدانی کو مبارکباد۔ ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، اب مستقبل تھوڑا سا روشن نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم کسی مضبوط مستقبل کی جانب دیکھنے والے رہنماؤں کے ارد گرد جمع ہوں، وہ جو لوگوں کے مسائل کا خیال رکھتے ہیں،
تو ہم جیت سکتے ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ممدانی کی انتخابی مہم کو متاثر کن قرار دیا۔ لکھا، دنیا کے عظیم ترین شہر کے نئے میئر کو فتح مبارک ہو۔ اس سال میئر الیکشن میں 50 سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے۔ یہ جمہوریت کی جیت ہے۔ سابق گورنر اینڈریو کومو نے بھی زہران ممدانی کو نیو یارک کا الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی، اپنی شکست بھی تسلیم کی۔ Congratulations to Zohran Mamdani. ممدانی کے ریپبلکن حریف کرٹ سلوا کا کہنا ہے کہ میئر منتخب ہو چکا، ان کے لیے نیک خواہشات ہیں، اچھا کام کریں گے تو ہم سب کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ We have a mayor-elect. Obviously, I wish him good luck because if he does well, we do well. زہران ممدانی نے نیو یارک والوں کو روٹی، کپڑا، مکان دینے اور تارکین وطن کو حقوق دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اپنے وعدوں کی تکمیل کے لیے انہیں شہریوں کی حمایت کے ساتھ ساتھ مخالفین کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ڈیموکریٹس نے اپنی ساکھ بحال کر لی۔ ڈیموکریٹ امیدوار ایبیگیل ورجینیا کی پہلی گورنر اور غزالہ ہاشمی پہلی مسلم نائب گورنر منتخب ہو گئیں۔ غزالہ ہاشمی نے 12,72,699 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے مد مقابل جان ریڈ کو 10,43,090 ووٹ ملے۔ غزالہ ہاشمی دو بار ریاستی سینیٹر بھی رہ چکی ہیں۔ وہ ریاست کی پہلی جنوبی ایشیائی خاتون سینیٹر بھی رہ چکی ہیں۔ غزالہ ہاشمی تجربہ کار ماہر تعلیم ہیں۔ وہ شمولیتی اقدار اور تشدد کو طاقت سے روکنے کی حامی ہیں۔ ریاست نیو جرسی میں بھی ڈیموکریٹ امیدوار میکی شیرل نے گورنر کا الیکشن جیت لیا۔ انہوں نے ریپبلکن امیدوار اور سابق رکن اسمبلی جیک چٹریلی کو شکست دی۔ اسی ریاست کے شہر جرسی میں مصعب علی بھی میئر کے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ مصعب علی لاہور میں پیدا ہوئے۔ اٹلانٹا کے میئر کے انتخاب میں آنڈرے ڈکنز بھی دوسری مدت کے لیے دوبارہ میئر منتخب ہو گئے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹس کی مسلسل فتوحات مڈ ٹرم الیکشن سے قبل پارٹی کے لیے حوصلہ افزا قرار دی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں تیزی سے کمی آ رہی ہے۔ سی این این نے گزشتہ روز اپنے سروے میں بتایا کہ دوسری مدت صدارت کے آغاز کے وقت صدر ٹرمپ کی مقبولیت 47% تھی، جو اب کم ہو کر صرف 36% رہ گئی۔ 63% صدر ٹرمپ کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں، جبکہ 61% سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی معاشی پالیسیاں امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ 56% امریکیوں کے خیال میں ٹرمپ کی خارجہ پالیسی نے امریکہ کی بین الاقوامی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ 58% امریکیوں کا خیال ہے ٹرمپ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور 2/3 رائے دہندگان کے مطابق وہ صدارتی اختیارات بڑھانے میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ 24 تا 28 اکتوبر کو ہونے والے اس سروے میں 27 سے زائد بالغ امریکیوں نے رائے کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج نوجوان مسلمان میئر زہران ممدانی کو نیو یارک کا میئر منتخب کیا گیا ہے۔ چند سال پہلے کراچی میں بھی نوجوان میئر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کراچی سے شروع ہونے والی تبدیلی اب نیو یارک تک جا پہنچی ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری منصوبوں کی توجہ کا مرکز عوام ہے۔ New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor. So the change started from the city Karachi and it's got to New York. From since people housing for flood affectees to Karachi Safe City, from Sharai Bhutto to green projects, our approach is pragmatic, forward-looking and people-centered. Our government has introduced reforms that simplify business processes, strengthen public-private partnerships and ensure that infrastructure development aligns with sustainability and equity. خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے نائب صدر سے ملاقات دوحہ میں جاری سماجی ترقی سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ صدر نے چین کی جانب سے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ چینی نائب صدر نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا۔ چینی نائب صدر نے کہا کہ چین سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے اسٹاف لیول معاہدہ IMF بورڈ سے منظوری کے لیے دسمبر میں پیش ہوگا۔ فیوچر سمٹ کے 9ویں ایڈیشن کی تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے بتایا اوورسیز چیمبر کے 73% CEOs نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین ملک قرار دیا۔ PIA کی نجکاری اس سال کے آخر تک کر دی جائے گی۔ Agreement announced in Washington, and inshallah it goes to the board in early December. The corporate profitability for the first 9 months has gone up by 14%. 73% of the CEOs who are part of the overseas chamber have now said that Pakistan is a viable investment destination. These are all good indicators we are moving in the right direction. A real opportunity to translate all of this into trade and investment flows led by the private sector. گورنمنٹ کا صرف اتنا کام ہے کہ ہم ایکو سسٹم جو ہے اس کو ہم پرووائڈ کرتے رہیں۔ جو اس وقت پوٹینشیل ہے ان دا بلو اکانومی از ہیوج۔ تو نیو اکانومی کی بات ہے، اس پہ بہت فوکس ہے۔ وی ول کنٹینیو ٹو go in that direction. Over the last 1.5 years, we have been in the implementation mode. PIA ki privatization, we are very hopeful that inshallah before the year is out, we through the finishing line. کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان انٹرنیشنل میریٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا تیسرا روز نمائش میں DGMC کا اسٹال توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس نے انوکھے ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم متعارف کرایا۔ اس سسٹم میں کسی بھی گن کو لگا کر ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں انجم وہاب سے۔ بتائیے گا انجم۔ DGMP کے پویلین میں موجود ہیں اور یہ کانسیپٹ کا اسٹال ہے، اور یہاں پر ایک بہت ہی ایک انوکھی چیز پاکستانی انجینئرز نے بنائی ہے، دفاعی آلات میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم ہے، کسی قسم کی گن لگا کر اس سے فائر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر شہزاد صاحب موجود ہیں، ان سے گن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہیوی انڈسٹریز ٹیکنالوجی پارٹنرشپ نے ہم نے یہ ڈیولپ کیا ہے۔ 2 قسم کے کیلیبرز پہ 7.62 mm مشین گن اینڈ 12.7 mm اینٹی ایئر کرافٹ گن کے اوپر ہم لے کر سکتے ہیں۔ اس میں نائٹ کیمرہ ہے، ڈے وائڈ ویو کیمرہ ہے، ڈے نیرو ویو کیمرہ ہے، اس میں لیزر رینج فائنڈر ہے، اور اس میں سائٹ اور ویپن انڈیپینڈنٹلی اسٹیبلائزڈ ہے۔ اگر اس کو آرمڈ پرسنل کیریئر کے اوپر یا کسی ڈبل کیبن وہیکل کے اوپر لگاتے ہیں تو وائل آن دا موو جو آپ کا ویپن ہے وہ بھی اپنا ٹارگٹ کے اوپر اسٹیبلائز رہتا ہے، اور جو سائٹ ہے وہ بھی ٹارگٹ کو انڈیپینڈنٹلی دیکھتی رہتی ہے۔ ویری سون FC بلوچستان میں ہمارا یہ ڈپلائی ہو رہا ہے ہمارا پروڈکٹ۔ کانٹریکٹ ہمارا سائن ہو گیا ہے، 20 ویپن سسٹمز کا ہم اس وقت پروڈکشن کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ اس کے ٹرائل ہو چکے ہیں، اور DGMP کے جھنڈے تلے یہ جو کمپنی نے یہ کام کیا ہے، اور یقیناً ایک کارآمد اختیار ہے جو پاکستانی مسلح افواج کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شیخ رشید کو عمرے پر جانے سے روک دیا گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں انہیں روکنا توہین عدالت ہے، احکامات کی خلاف ورزی پر درخواست دائر کروں گا۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا یہ بھی کہنا ہے پہلے ہی میرا نام ECL سے نکالا جا چکا تھا، اس کے بعد ہائی کورٹ کہہ چکی تھی کہ انہیں میرے عمرے پر جانے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جسٹس صداقت علی خان صاحب نے ہمیں ECL سے نکالا تھا، اور آج جج صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں آپ کے باہر جانے پہ، عمرے پہ جانے پہ کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے آپ آ جائیں۔ اور ہائی کورٹ نے سختی سے کہا کہ انہیں جانے دینا، انہیں روکنا نہیں، اور سارے افسر وہاں موجود تھے۔ ہم دوبارہ ہائی کورٹ ہی جائیں گے، وہاں ہم توہین عدالت کا کیس کریں گے۔ ہم تو پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مریں گے۔ 27ویں ترمیم پہ آنے تو دیں۔ حکومت نے فیصلہ کر لیا، 27ویں آئینی ترمیم جمعے کو سینٹ میں پیش ہوگی، پھر سینٹ کمیٹی میں بحث ہوگی۔ 10 نومبر کو آئینی ترمیم سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ حکومت کا آئین میں ترمیم کا فیصلہ فائنل، 27ویں آئینی ترمیم کا بل جمعے کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کا بل جمعے کو ہی جائزے کے لیے سینٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 10 نومبر کو 27ویں آئینی ترمیم سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کر دی جائے گی، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر کو قومی اسمبلی میں پیش ہوگی۔ نے آئینی ترمیم کے لیے دوڑ دھوپ تیز کر دی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے امید باندھ لی، کہتے ہیں کہ ترمیم پر جلد تمام جماعتوں کا اتفاق رائے ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا کہ PPP کے بغیر ترمیم منظور نہیں کرا سکتے۔ ضرورت کے مطابق پارلیمنٹ اگر قانون سازی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ امید کی جاتی ہے جلد کنسنسس ہو جائے۔ ترمیم تو ہو ہی نہیں سکتی اگر 2/3 اکثریت دونوں ہاؤسز میں نہ ہو، پیپلز پارٹی کے بغیر تو ناممکن ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ
کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے تجربے سے بھی استفادہ کریں گے. اگر تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن چیزوں کے اوپر کنسنسس پایا جاتا ہے ان کو کر لیا جائے اور دوسروں کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے, تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے اگلے ہفتے 10 دن میں ہو سکتا ہے. پورے پیکج کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تو پھر اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. 27ویں ترمیم پر حکومت کا ساتھ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ جمعرات کو سر جوڑے گی. حکومت کو ترمیم منظور کرانے کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں. 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی کوئی بات نہیں ہو رہی. سینیٹر فیصل واؤڈا نے کہا کچھ ہوگا تو سب کی رضامندی سے ہوگا. پیپلز پارٹی پاکستان دشمن جماعت نہیں, اس نظام کی ضامن ہے, جمہوریت کے ساتھ رہے گی. ایسی نہیں جس میں 18ویں ترمیم میں کوئی چند کوئی ریورسل کی بات ہوئی, کوئی بھی نہیں ہوئی. کنسنسس کے ساتھ ہوگا, سب کی رضامندی کے ساتھ ہوگا, سب آن بورڈ ہوں گے. پیپلز پارٹی پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ, اب جمہوریت کے ساتھ. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ یا جمہوریت کے اندر کوئی ڈیریل ہونے کی. پیپلز پارٹی تو ضامن ہے اس پورے نظام کی اور قربانیوں کبھی فہرست ہے ان کی. پی ٹی آئی کو مخالفت کرے, چھولے کھائے, چنے کھائے اور ڈوڑیاں بھی کھا لیں. متنازع ٹویٹس کیسز. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے اعظم سواتی کے دونوں کیسز میں انہیں بری کر دیا. فروخ اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا فروخ. جی بالکل, اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس کی سماعت ہوئی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی. عدالت نے آج محفوظ فیصلہ ان دونوں کیسوں میں سنا دیا ہے. عدالت کی جانب سے اعظم سواتی کو متنازع ٹویٹ کے دونوں کیسز میں بری کر دیا گیا ہے. ایف آئی اے کی جانب سے اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ پر 2 ایف آئی آر درج کی گئی تھیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کا آج تیسرا اور آخری دن ہے. دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری ننکانہ صاحب میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں. ہمارے نمائندے توقیر اس وقت وہاں موجود ہیں, ان سے تفصیلات جانتے ہیں. گرو نانک جی کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں شاندار طریقے سے جاری ہے, جس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ہزاروں سکھ یاتری اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد نگر کیرتن کا جلوس نکالا جائے گا, جو گردوارہ جنم استھان سے شروع ہو کر ننکانہ صاحب کے 7 گردواروں سے ہوتا ہوا گردوارہ کیرا صاحب پر جا کر اختتام پذیر ہوگا, جس کے لیے شہر کی سڑکوں کو ارگ گلاب سے دھو دیا گیا ہے, ریڈ کارپٹ بھی بچھا دیا گیا ہے. جلوس کے شرکا واپس گردوارہ جنم استھان آ جائیں گے. آج رات ہی ارداس کی رسم ادا کی جائے گی, جس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور سکھ یاتری اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے ای چالان کا اقدام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سڑکوں کے انفراسٹرکچر اور گاڑیوں کی ملکیت کی تصدیق کے بغیر نظام نافذ کر دیا گیا. شہر کی سڑکوں پر نہ زیبرا کراسنگ ہے, نہ ہی سپیڈ لمٹ کے سائن بورڈ ہیں. شہر کی خراب سڑکیں شہریوں کو متبادل یا غلط راستے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں. بعض مقامات پر ترقیاتی منصوبوں سے ٹریفک پولیس رانگ وے ٹریفک چلاتی ہے. 30 سے 40 ہزار ماہانہ کمانے والے کس طرح بھاری جرمانے ادا کر سکتے ہیں؟ ای چالان اور جرمانوں کو معطل کیا جائے. انفراسٹرکچر کے بغیر مصنوعی ذہانت کے چالان کا نظام غیر قانونی قرار دیا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور میں نادرا سینٹر, فہد ٹاؤن اور ریجنل پاسپورٹ آفس, ڈیرا گجراں, شالیمار کا دورہ کیا. محسن نقوی نے نادرا سینٹر اور پاسپورٹ آفس میں موجود شہریوں سے ملاقات کی, ان کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر احکامات دیے. محسن نقوی نے ویل چیئر بزرگ خاتون کی دستاویز بلا تاخیر پروسیس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا خصوصی افراد کا کام خصوصی پروٹوکول کے ساتھ فی الفور نمٹایا جائے. شہریوں کو اپنی دستاویز کے حصول میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہونی چاہیے. پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنائی جائے. خبریں اور بھی ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں برف باری نے سیاحتی مقامات کے حسن میں اضافہ کر دیا. شدید سرد موسم میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاح کھنچے چلے آ رہے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں ناران میں موجود طاہر شہزاد تنولی. بالکل, مانسہرہ کے شہر اور گردنما میں جو بارش کے ساتھ ساتھ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جو ہے وقفے سے اب بھی جاری ہے. بالائی علاقوں کی بات کی جائے تو کاغان ویلی کے پہاڑوں پہ سفید چادر اوڑھ لی برف باری کی وجہ سے. اس وقت میں موجود ہوں نارام میں, جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑے جو ہیں برف سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. ان بچوں سے بات کرتے ہیں کہ برف باری کو یہ کیسے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہاں ناران کی خوبصورتی بہت مزے کی. ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں, ہم لوگ یہاں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں. یہاں پہ جو
چھوٹے بچے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کے علاقے کی خوبصورتی تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے، تاہم برف باری کے بعد جو ہے اس علاقے کی خوبصورتی مزید اضافہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی وہ اس برف سے خوب لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے دوران پرواز وائی فائی کی سہولت متعارف کرا دی۔ اب مسافر 35,000 فٹ کی بلندی پر تیز ترین انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے، براہ راست میچ، خبریں، من پسند فلمیں اور پروگرامز دیکھ سکیں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنے پیاروں سے آن لائن گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں آوائی نیوز۔